یہ راستہ جا رہا ہے ہمارے اجتماع گاہ کی طرف۔ یہ مسجد سادہ ہے لیکن ہے بہت خوبصورت۔ چند سالوں کی بات ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور یہ روڈ بھی برائے نام ہی ہوتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں تو ہر طرف آبادی ہی آبادی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا حصہ ایسے پڑا ہوا ہے جیسے ویران۔ اس کے دائیں اور بائیں دونوں جانب جو ہے وہ ویران جگہ پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ ویران ایسی نہیں بلکہ کسی کی ملکیت میں ہے۔ راستے میں ہمارے آرمی چیف صاحب کی تصویر بھی آ گئی اور یہ ساری دائیں بائیں جگہ لوگوں کی ملکیت میں ہے۔ اچھا خاصا اور بہترین طریقے سے ہمارا سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک دم کیا ہوا کہ ہماری گاڑی کو یہ تھوڑا سا جھٹکا لگا۔ میں نے اپنے پائلٹ صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا۔ پائلٹ صاحب نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہماری گاڑی کا ایندھن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ پائلٹ صاحب نے اپنی چابی نکالی اور پیٹرول کا جو ہے اس میں ریزرو لگایا۔ چلے یہ شکر ہے کہ کمپنی والوں نے موٹر سائیکل کے اندر بھی یہ سسٹم رکھا ہے کہ جب پیٹرول موٹر سائیکل کے اندر ختم ہونے لگتا ہے تو کم از کم 1 لیٹر اس کے اندر پیٹرول ہوتا ہی ہے تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ہمارے پائلٹ صاحب مسکرا رہے ہیں، مسکرانے کے بعد چابی لگا دی۔ اب دوبارہ جو ہے ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب آگے جا کر دیکھیں گے کہ ہم نے پیٹرول جو ہے وہ کہاں سے ڈلوانا ہے، لیکن ہم اپنی منزل مقصود کے تقریباً قریب پہنچ چکے ہیں۔ ڈرائیور صاحب نے مین روڈ کو چھوڑ کر ریونڈ کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ اب ہم جو ہے بالکل اپنے مرکز کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ اوپر سے خوبصورت سا بورڈ آپ کو نظر آیا، ساتھ ہی ہمارے پائلٹ صاحب نے اپنی ہیلمٹ جو ہے وہ اتار لی، اس لیے کہ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہیلمٹ اگر سر پر ہو تو باتیں کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ اب خوب باتیں کریں گے۔ ہم باتیں کرتے کرتے ریونڈ مرکز کے گیٹ نمبر 1 پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ریونڈ مرکز کے بہت سارے گیٹ ہیں جن میں سے یہ گیٹ نمبر 1 ہے جہاں سے لوگ باہر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ریونڈ کا قبرستان ہے جہاں پر عام لوگوں کو یہاں پر جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر جو اللہ کے راستے میں لوگ آتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے ان کو بھی اس قبرستان کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ عام معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نامور لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی قبریں بھی سب سے الگ ہی ہوتی ہیں۔ حاجی عبد الوہاب صاحب اتنی بڑی عظیم شخصیت، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری قبر عام قبرستان کے اندر ہی بنائی جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام بزرگوں کی جو قبریں ہیں وہ بھی اسی جگہ پر ہیں۔ جو بھی آدمی یہاں سے گزرتا ہے تو وہ یہاں سے گزرتے ہوئے ان بزرگوں کی قبروں پر جو فاتح پڑھ کے جاتا ہے۔ کوئی آدمی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ آدمی یہاں سے گزرے اور ان بزرگوں کی قبر پر حاضری نہ دے۔ جب ہم یہاں پر پہنچے تو ہم نے بھی یہاں بریک لگائی اور یہاں رک کر ان تمام بزرگوں کی قبور پر جو وہ فاتحہ پڑھی۔